دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ملوسیا 35 افراد پر مشتمل ریاست کے اندر ایک ریاست، اس کا اپنا الگ پاسپورٹ، قومی ترانہ اور کرنسی موجود ہے۔ چین اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تو دوسری طرف ریپبلک آف مولوسیا 35 نفوس کے ساتھ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بادی نظر میں جس خطے کو اپنی کرنسی، اپنا جھنڈا، اپنا قومی ترانہ، پاسپورٹ وغیرہ ہو تو اسے ایک ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک ایسے خطوں کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے، جبکہ وہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد ریاست کا دعوے دار کہتے ہیں۔ ایسا ہی حال خود ساختہ وجود میں آنے والے ملک ریپبلک آف مولوسیا کا ہے، جسے نہ تو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ، جس کی ریاست نیواڈا کے پہلو میں یہ واقع ہے۔ 35 افراد پر مشتمل اس خود ساختہ ریاست کا اپنا قانون ہے، اپنا جھنڈا ہے، ترانہ، الگ پاسپورٹ، غرض یہ کہ ان کا بینک، ریلوے، بحریہ اور دفاعی دفتر بھی الگ ہے۔ مولوسیا نے اپنی الگ کرنسی جاری کر رکھی ہے، جس کا نام ویلورا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی قومی زبان، اپنی ثقافت کو بھی ابھی تک الگ ہی رکھا ہوا ہے۔ اور تو اور مولوسیا کا ٹائم زون بھی باقی دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ اس ریاست کے حکمرانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک دنیا میں اس کی ثقافت کی پہچان ہے۔ 6.5 ایکڑ پر مشتمل یہ ریاست سارا سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ سیاحوں کو یہاں داخل ہو کر بس اپنے پاسپورٹ پر اس ملک میں داخلے کا اندراج کرانا ہوتا ہے۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ امریکی ریاست نیواڈا میں قائم ہونے والی یہ چھوٹی سی ریاست امریکی صدر کو صدر ہی نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور اور جمہوریت کا سرخیل کہنے والے ملک امریکہ کے عین ناک کے تلے پچھلے 46 سالوں سے ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ صدر بنا بیٹھا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں مولوسیا ریاست کیسے وجود میں آئی۔ یہ 1977 کا ذکر ہے۔ امریکی ریاست نیواڈا کا کیون بوگ نامی ایک 15 سالہ جذباتی اور خود سر نوجوان، جس پر ہر لمحہ کچھ نیا کر دکھانے کی دھن سوار رہتی تھی، کیون بوگ فطرتاً کسی کی سربراہی کا قائل ہی نہیں تھا۔ اسی لیے یہ لڑکپن ہی سے اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھے گا جس کا سربراہ وہ خود ہوگا۔ باقی دوستوں نے تو اس دعوے کو ہوا میں اڑا دیا، لیکن اس کے قریبی دوست نے اس کے اس خواب میں شراکت داری کی بنیاد پر اس کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا تھا۔ لیکن حالات اور وقت نے ان دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ کیون بوگ نے مزید انتظار نہ کیا اور 1977 میں اپنے خوابوں کی تعبیر کا اعلان کر کے ایک نئی ریاست، جسے اس نے مولوسیا کا نام دیا تھا، کا اعلان کر کے اپنے آپ کو اس نئی ریاست کا صدر اور اپنی شریک حیات کو خاتون اول مقرر کر دیا۔ اس نے چونکہ ایک عرصے سے ایک مجوزہ ریاست پر کام شروع کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اس نوزائید سلطنت کی اپنی کرنسی، پاسپورٹ، پرچم اور ترانے سے لے کر تمام اہم محکمے ترتیب دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ 35 نفوس اور لگ بھگ 6.5 ایکڑ رقبے پر محیط دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست کے اعلان نے دنیا بھر کو حیرت میں ڈال دیا، اور لوگ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے آتے رہے، اور یہ سلسلہ سیاحوں کی شکل میں ابھی تک جاری ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خود ساختہ حکومت کو نہ تو دنیا کی کسی ملک نے اور نہ ہی اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ کیون بوگ نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جانے کیوں لوگ اسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ ڈکٹیٹر تو عام طور پر لوگوں کی زندگیاں مشکل بناتے ہیں، جبکہ ہم نسل در نسل خاندانی لوگ ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ اپنے مسائل ہم لوگ مل جل کر حل کرتے ہیں، اور اس چھوٹی سی ریاست میں ہم سب بہت خوش ہیں۔ Guard the frontiers, and our frontier is guarded by Fred, the customs guy. You can see him sitting there, and one of his responsibilities, besides collecting
change in the cup for coming into the country is to ensure that none of these things are brought into the country by a decree from myself. Among them are fresh spinach, definitely not allowed in the country, nasty stuff. No tobacco products, very bad for you. Incandescent light bulbs, bad for the environment. Catfish, definitely no good. Not like we have a problem with it, but certainly banned. Missionaries and salesmen, just because they're annoying. Onions, awful things. Anything, and I do mean anything from Texas except for Kelly Clarkson. Walruses are certainly banned, and plastic shopping bags are definitely not allowed because they are also horrible for the environment. So I'll briefly point out that we are on Molusean Standard Time. Yes, we have our own time zone here in Molossia. That's 39 minutes ahead of Pacific Time, or 21 minutes behind Mountain Time, whichever you prefer. I'd like to welcome you to Norton Park. Norton Park is basically the garden spot of the Republic of Molossia. As you can see, looking around, there's not a lot of trees and so forth in our desert country. In the middle of Norton Park, you see the Molossia Railroad, and now it's definitely the centerpiece of our park. If you ever get into this sort of thing, it's an extremely expensive hobby, which is why we haven't done much more with it than what we've got going on right here. Of course, it's always a dream that we have to actually have a railroad that we can ride on. And here we have the monument to the Molossian Navy. We're very proud of our Navy, even though it's really small. We have three vessels, three boats, I guess you'd call them. A larger raft that we call the MS Wombat, and then the two smaller are actually inflatable kayaks, and that's the Bandicoot and the Platypus. And even though it seems kind of incongruous to have a Navy out here in the desert because you don't really see any water, over the border in the United States there are several lakes. This is the Space Monument. Of course, the Molossian space program is kind of legendary. We've done some really wonderful things with the small rockets that we've had. We started out with just simple rockets, and then we worked our way up to